معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور کثرت سے عبادت بہجت الاسرار شریف میں ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کرخ کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا۔ میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا۔ دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ میں اس کی طرف توجہ نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ پاک مجھے اس نفس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں مدائن کے بیابان میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ ایک سال گری پڑی چیزیں کھاتا رہا اور بالکل پانی نہ پیا، پھر ایک سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور کوئی غذا نہ کھاتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اسی طرح میں نے اس ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ معزز ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کریم کا قرب پانے اور اپنے نانا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوق خدا کو راہ راست پر لانے، مبلغ کا شرف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دھوم مچانے اور بے شمار غیر مسلموں کو دامن اسلام میں داخل فرمانے کے لیے سال ہر سال تک محنت اور کوشش فرمائی۔ خیر، ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مجاہدات تو کرنے سے رہے، مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی بہت کوشش جاری رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولیاء کرام کی شان کرامت۔ ہم نے حدیث قدسی سنی۔ اللہ پاک اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی ظاہر دیکھنے میں اس کے کان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں، مگر یہ فرق ہے کہ کان ولی کے ہوتے ہیں اور ان میں خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت رکھ دی جاتی ہے، اور ہماری طرح ہوا کی لہروں کے ذریعے نہیں، خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت سے سنتا ہے۔ غوث پاک کے مبارک کانوں کی کرامات۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں ایک عورت آپ کی مرید تھی۔ ایک مرتبہ وہ عورت اپنے کسی ضرورت کے تحت پہاڑوں کی غار کی طرف گئی۔ وہاں ایک فاسق شخص نے اس کو پکڑ لیا۔ اسی وقت اس نیک عورت نے پکارا، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث ثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر، یعنی اے غوث اعظم میری مدد فرما، اے انسانوں اور جنوں کے مدد فرمانے والے میری مدد فرمائیے، اے شفیع محی الدین میری مدد فرمائیے، اے میرے سردار عبد القادر میری مدد فرمائیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اتنی دور بیٹھے ہوئے اس عورت کی فریاد سن بھی لی اور اس کی مدد یوں فرمائی کہ اپنا جوتا غار کی طرف پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کہ آپ کا جوتا مبارک غار میں پہنچا اور اس فاسق شخص کے سر پر جا لگا، جس سے وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔
سبحان اللہ، یہ ہے اولیاء کی شان۔ کان تو ان کے ہوتے ہیں مگر یہ اللہ کی دی ہوئی خاص طاقت سے سنتے ہیں، لہٰذا جیسے نزدیک کی سنتے ہیں ویسے ہی دور کی بھی سن لیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی آنکھ کی شان۔ حدیث قدسی میں مزید ارشاد ہوا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی ولی اللہ کی آنکھ ایسی ہوتی ہے جسے ہماری آنکھ ہے، مگر اس آنکھ کی شان نرالی ہوتی ہے۔ آنکھ ولی کی ہوتی ہے لیکن وہ ہماری طرح آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت سے دیکھتا ہے، لہٰذا اسے وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کی آنکھ کے سامنے کوئی دیوار، کوئی آڑ بلکہ سالوں کی دوری بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ دور دور نزدیک سے یکساں دیکھتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک آنکھ کی کرامات بہجت الاسرار شریف میں ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، شیخ ابو عبداللہ محمد ہروی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا قد چھوٹا تھا مگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ انہیں محمد طویل یعنی لمبا کہہ کر پکارتے تھے۔ شیخ محمد ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے عرض کیا، عالی جاں، میرا قد تو عام لوگوں سے چھوٹا ہے، آپ مجھے محمد طویل کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ تم طویل العمر ہو، تمہاری لمبی عمر ہوگی، اور تم طویل الاسرار بھی یعنی تمام زندگی بڑے لمبے لمبے سفر کرو گے۔ راوی کہتا ہے، واقعی ایسا ہوا۔ شیخ محمد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 137 سال ہوئی اور آپ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، یہاں تک کہ کوکاف تک بھی آپ کا جانا ہوا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ محمد ہروی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی لمبی ہو گئی، آپ زندگی میں کہاں کہاں جائیں گے، کتنے کتنے لمبا سفر کریں گے۔ نگاہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پوشیدہ نہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اولیاء کرام کے ہاتھوں کی شان۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں مزید فرماتے ہیں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی ولی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ جیسا ہی ہے۔ اس میں بھی 5 یوں ہی انگلیاں ہوتی ہے، ایک ہتھیلی ہوتی ہے، مگر اس کی طاقت خون اور گوشت سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت کام کرتی ہے۔ غوث پاک کے ہاتھ مبارک کی 2 کرامات۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں، میں علم کلام کی کتابیں بہت پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز میرے ماموں مجھے بارگاہ غوثیت میں لے گئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اب تک علم کلام کی جتنی کتابیں پڑھی تھی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ رکھتے ہی سب بھول گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی علم لدنی یعنی خاص خدائی علم میرے سینے میں بھر گیا۔ شیخ ابو محمد محلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے مصر سے بغداد حاضر ہوا۔ چند دن رکنے کے بعد ہی واپس جانے لگا تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا، اسے بار بار چوس لو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ بغداد سے مصر تک پورے راستے میں مجھے بالکل بھوک محسوس نہ ہوئی۔ اولیاء کرام کے قدموں کی شان۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں مزید فرمایا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چاہتا ہے۔ یہ ولی اللہ کے پاؤں کی شان ہے۔ اولیاء کرام کے پاؤں بھی نرالے ہوتے ہیں، بظاہر دکھنے میں ہمارے پاؤں جیسے ہی ہوتے ہیں، مگر ان کی خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت رکھ دی جاتی ہے۔ اب وہ گوشت پوست کے پاؤں نہیں بلکہ خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقت سے چلتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پاؤں کی کرامت۔ شیخ ابو الحسن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رات بھر جاگتا رہتا تھا تاکہ کسی وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بجا لاؤں۔ ایک رات میں نے دیکھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مکان سے باہر تشریف لائے۔ میں نے پانی کا لوٹا حاضر کیا، آپ نے ادھر توجہ نہ فرمائی اور دروازے کی طرف تشریف لے گئے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، آپ تشریف لے چلے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ شہر بغداد سے باہر تشریف لے آئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایک شہر نظر آیا، میں نے یہ شہر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں داخل ہوئے اور ایک مکان میں تشریف لے گئے، وہاں 6 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کی تعظیم کی، سلام عرض کیا۔ اس مکان کے ایک کونے سے کچھ رونے اور کرہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ آوازیں
بند ہو گئی۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس مکان کے کونے میں جا کر ایک میت کو کاندھے پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ پھر ایک شخص کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کی مونچھیں بڑی بڑی، سر ننگا تھا اور وہ ظاہری حلیے سے کوئی غیر مسلم لگ رہا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر اس کے سر اور مونچھوں کے بال کٹوائے، ٹوپی پہنائی اور محمد نام رکھا، اور باقی 6 لوگ جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان سے فرمایا ہم نے اس سے ساتویں کی جگہ اس کو مقرر کیا ہے۔ یہ فرما کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے۔ پھر چند قدم ہی چلے تھے کہ بغداد پہنچ گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہی تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان عالی شان میں تشریف لے گئے اور مدرسے میں چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، کہ وہ شہر کون سا تھا، میت کس کی تھی، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کسے کلمہ پڑھایا۔ رات کو اسی فکر میں کٹ گئی۔ صبح کو جب میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا پڑھنے تو ہیبت کے مارے زبان نہ کھلی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا حضور رات کا واقعہ کیا تھا، مجھے اس سے آگاہ فرمائیے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایران کا ایک شہر نہاوند تھا، وہاں 6 لوگ وقت کے ابدال تھے، اور جس کی تم نے کراہنے کی آواز سنی وہ 7واں ابدال تھے، اور ان کی نزا کا وقت تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ شخص جسے میں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک غیر مسلم تھا۔ میں نے اسے مسلمان کر کے 7ویں ابدال کی جگہ مقرر کر دیا۔ پھر فرمایا اے ابو حسن جب تک میں زندہ ہوں یہ واقعہ کسی سے نہ کہنا۔ اولیاء کرام کی دعاؤں کی شان۔ اللہ رحمٰن الرحیم نے حدیث قدسی میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی۔ اس کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے مانگتا تو میں اسے دیتا، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا۔ معلوم ہوا اولیاء کرام کا بارگاہ الہی میں یہ مقام ہے کہ وہ اللہ پاک سے دعائیں کرے تو وہ قادر القیوم رب ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبولیت سے نوازتا ہے۔ شیخ ابو مظفر اسماعیل بنی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے باغ میں 2 کھجوروں کے درخت تھے جو بالکل خشک تھے، 4 سال سے ان میں پھل نہیں لگا تھا۔ میں انہیں کاٹنے کا سوچ رہا تھا، پھر یوں ہوا میری قسمت چمکی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میرے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک کھجور کے نیچے وضو فرمایا، دوسری کے نیچے نماز پڑھی اور پھر مجھے دعا دی اللہ پاک تمہاری زمین میں تمہارے درہم، تمہارے پیمانے اور تمہارے مویشی میں برکت دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی یہ برکت ہوئی کہ اس سال میری آمدنی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوئی۔ میں 1 درہم خرچ کرتا تو کئی گنا منافع ملتا۔ میں نے گندم کی 100 بوریاں جمع کی اور ان میں 50 صدقہ کر دی، باقی میں نے استعمال کرتا رہا۔ پھر گنتی کی تو وہ 100 کی 100 موجود تھی۔ اسی طرح میں مویشی اتنے ہو گئے کہ ان کی گنتی نہیں ہوتی، اور آپ کی دعا کی یہ برکت سال ہر سال مجھے نصیب رہی۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمارے پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نرالی شان ہم نے حدیث قدسی کی روشنی میں آپ کی شان و عظمت اور کرامت کا بیان سنا۔ اب آئے آخر میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ اور سچے مریدوں کا ایک وصف سنتے ہیں۔ غوث پاک کا اچھا مرید کون؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی میں سچے اور پکے مرید وہ ہیں، میرے سچے اور پکے مرید وہ ہیں جو دوپہر کی سخت گرمی میں روزے سے ہوتے ہیں، اور میرے مرید رات کے اندھیرے میں روشنی کے چراغ ہوتے ہیں۔ دوپہر کے وقت کی سخت گرمی کو کہتے ہیں، یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میرے سچے پکے مرید وہ ہیں جو دوپہر کی سخت گرمی میں روزے سے ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ جب گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، شیطان گناہوں کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، نفس و امارات خواہشات پر ابھار رہا ہوتا ہے، میرے مرید اس وقت بھی نفسیاتی خواہشات سے رکے رہتے ہیں، گناہوں کی طرف نہیں بڑھتے، گناہوں کی اسباب جتنے بھی جمع ہوں ان پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالتے، شیطان سے جنگ چھڑ کر اسے شکست دے دیتے ہیں، نفس کی خواہشات
کا گلا گھونٹ کر شریعت اور سنت کے راستے پر چلے جاتے ہیں، اور یعنی میرے مرید رات کے اندھیرے میں روشنی کے چراغ ہوتے